اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر انک علی کل شیء قدیر اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا لما تحب وترضا الہنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ و مبرم خطابہ وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان یقیناً گناہ ہیں، اور تجسس بھی نہ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ یقیناً بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ مبارکہ حجرات کی آیہ کریمہ 12 نمبر آیہ کریمہ کے حوالے سے کچھ مطالب اور کچھ مفاہیم بیان کرنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے، اور ماہ مبارک رمضان کی مقدساتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے فیوزات و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کرام، یہ آیہ کریمہ یعنی سورہ حجرات کی 12 نمبر آیت جس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس آیت کریمہ کی ابتدا سے ایک 5واں مرحلہ مفاہیم کے بیان کا سورہ مبارکہ حجرات کے حوالے سے یہاں پر شروع کیا جا رہا ہے، اور اس آیہ کریمہ میں قرآن کریم مسلمانوں کو 3 اور بری خصلتوں اور بری عادتوں سے بچنے کی نصیحت اور حکم دے رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ آیت میں 3 چیزوں سے بچنے کی بات کی گئی، اور جو چیزیں اخوت و برادری کے رشتے کے لیے نقصان دہ ہیں اور ختم کرتی ہیں، اور اس آیہ کریمہ میں بھی 3 بری خصلتوں سے روکا جا رہا ہے اور منع کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی 3 وہ بری خصلتیں ہیں کہ جو اخوت اور بھائی چارے کے رشتے کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان سے اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ اور تعلق ختم ہوتا ہے۔ جب گزشتہ آیت میں اخوت اور برادری اور بھائی چارے کی بات کی گئی، اور پھر 3 ایسی چیزوں کو ذکر کیا گیا کہ جو اخوت و بھائی چارے کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہیں،
تو ہر اس چیز سے اپنے آپ کو دور کرنے کی ضرورت ہے، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے کہ جو اس اخوت اور بھائی چارے کے رشتے کے لیے زہر قاتل ہے اور اس کو ختم کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس آیہ کریمہ میں سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں بھی مزید 3 بری خصلتوں سے اور عادات سے منع کیا جا رہا ہے اور ان سے اپنے آپ کو بچانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے صاحبان ایمان سے، اور وہ لوگ جو مومن ہیں انہیں ارشاد فرماتا ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچو، اپنے آپ کو بہت سارے گمانوں سے دور کرو، بہت سارے گمانوں سے دوری اختیار کرو۔ سند کے بغیر اور دلیل اور برہان کے بغیر اگر آپ اور میں اور کوئی بھی کوئی موقف اختیار کرتا ہے تو قرآنی درس یہ کہتا ہے، قرآنی بیان یہ کہتا ہے کہ دلیل اور سند کے بغیر کسی بھی طرح کا موقف اختیار کرنا صحیح نہیں ہے۔ آپ دلیل کے بغیر کوئی موقف اختیار نہ کریں۔ ظن اور گمان آپ کے کسی بھی موقف کی سند قرار نہیں پاتا۔ گمان کی بنیاد پہ آپ اپنے کسی موقف کو، کسی نظریے کو اور کسی رائے کو صحیح قرار نہیں دے سکتے، اور اس کی صحت کے لیے، صحیح ہونے کے لیے دلیل کے طور پر اپنے ظن اور گمان کو پیش نہیں فرما سکتے۔ البتہ ایک قانون بیان کیا جاتا ہے کہ ہر عام سے کچھ چیزوں کو مستثنا کیا جاتا ہے اور کچھ چیزیں ہر عام کے عموم سے خارج ہوتی ہیں، اور شریعت میں بھی بعض ظنون کو اور بعض گمانوں کو شریعت نے سند کے اور دلیل کے طور پہ قبول کیا ہے، یعنی اس کی دلیلیت کو اور اس کے سند ہونے کو قبول کیا ہے۔ یہ جو عمومی حکم بیان کیا جا رہا ہے، اس عمومی حکم سے کہ ظن اور گمان سند نہیں بن سکتا، ان ظنون کو یقیناً خارج کیا جائے گا اور مستثنا کیا جائے گا جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور پھر ان پر ظاہر ہے جب شریعت کی طرف سے آپ کو اجازت ہے تو آپ اس ظن اور گمان کے مطابق جو اس قانون عمومی سے خارج ہے اور مستثنا ہے عمل کر سکتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ دو عادل، اگر کسی مسئلے میں دو عادل افراد کی گواہی کا کہا گیا ہے، شہادت و عدلین، دو عادل افراد کی گواہی، اور شریعت نے اس کو معتبر قرار دیا ہے، تو دو عادل افراد کی گواہی ممکن ہے کہا جائے کہ یہ تو یقین کا فائدہ نہیں پہنچاتی، یہ بھی گمان کا فائدہ پہنچائے گی، تو کیا اس کو عمل کیا جائے گا؟ اس پر اس کو صحیح مانا جائے گا؟ تو ظاہر ہے شریعت کی طرف سے جب اجازت ہے تو حاکم اور مقنن اور خالق و مالک جو ہم سے امتثال امر چاہتا ہے، اگر اپنے امتثال امر کے مرحلے میں، اپنے اوامر کے امتثال کے مرحلے میں وہ کچھ گنجائش مکلفین کو دے رہا ہے تو ظاہر ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ یا مثلا ایک فرد ثقہ اور ایک فرد عادل اگر کوئی روایت کرتا ہے تو ان خاص شرائط کی موجودگی میں اس کی روایت پر آپ کو عمل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یا مثال کے طور پہ باب فقاہت میں اگر کوئی فقیہ ہے اور جامع الشرائط فقیہ ہے، فقاہت کے لیے جو شرائط ضروری ہیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں، تو آیا اس کی اس فتویٰ سے آپ کو یقین حاصل ہوگا؟ یقین حاصل نہیں ہوگا تو پھر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، جی اس کی بھی شریعت نے آپ کو اور مجھے اجازت دی ہے۔ تو عمومی حکم اور عمومی قانون یہ ہے کہ آپ ظن اور گمان پر عمل نہیں کر سکتے، اور یہ آپ کے کسی موقف کی تائید کے طور پر ظن و گمان جو ہے وہ ذکر نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ کہ کچھ ایسے ظنون ہیں اور کچھ ایسے گمان ہیں کہ جنہیں شریعت نے مستثنا قرار دیا ہے، تو ان کا حساب اس عمومی قانون کی نسبت الگ اور جدا ہوگا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ کچھ ظنون اور کچھ گمان وہ ہیں کہ جو معاشرے میں کسی دوسرے فرد کے ذاتی امور کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یا کسی کی نجی زندگی کے ساتھ اس ظن اور گمان کا تعلق ہے۔ تو یہ جو ظنون ہیں اور یہ جو گمان ہے کہ جو لوگوں کے کردار کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لوگوں کی نجی زندگی سے ان کا تعلق ہوتا ہے، تو یہ ظنون اور گمان جو ہے یہ حقیقت تک رسائی کا ذریعہ قرار نہیں پاتے، اور ان کے ذریعے حقیقت تک دسترسی اور رسائی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا چونکہ ان کے ذریعے حقیقت تک دسترسی میسر نہیں ہے،
حکم بیان کیا گیا ہے کہ ظن و گمان پر عمل کرنے سے اجتناب کرو اور ظن و گمان پر عمل نہ کرو، یہ دستور ارشاد فرمایا گیا ہے۔ کثیرا من الظن کی تعبیر ذکر فرمائی، شاید اس کی حکمت یہ ہو کہ لوگوں کے درمیان عام طور پہ بدگمانیاں زیادہ ہوتی ہیں، تو اس عمومی صورتحال کو دیکھ کر شاید یہ کہا گیا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ یہ جو عمومی بدگمانیاں ہیں، عام طور پہ بدگمانی پائی جاتی ہے، ان سے کیا کرو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ البتہ یہاں پر برا گمان اور گمانے بد یہ ایک عنوان ہے، اور زن ہی کے باب میں اس زن کی اگر ہم تقسیم کریں تو اس تقسیم میں دو زن کے پہلو اور دو زن کے گمان کے زاویے ہمارے سامنے آتے ہیں، ان میں سے ایک برا گمان ہے۔ مومن اگر کسی دوسرے شخص کے بارے میں ظن و گمان کی اس کے سامنے صورتحال پیش آتی ہے تو دو صورتیں اس کے سامنے ہو سکتی ہیں، ظن و گمان کے حوالے سے دو پہلو اس کے سامنے ہو سکتے ہیں۔ ایک سوء ظن ہے کہ جسے برا گمان کہا جائے گا، اور ایک حسن ظن ہے کہ جو اپنے برادر مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے۔ یہ جو اجتناب کا حکم دیا گیا ہے، یہ سوء ظن سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں، یعنی برے گمان سے اجتناب کرو، مومن بھائی سے کے بارے میں جو برا گمان ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جبکہ سوء ظن کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ مومن کے بارے میں سوء ظن کو اپنانا چاہیے، اچھے گمان کو اپنانا چاہیے۔ بس وہ ظن اور وہ گمان کہ جس کے بارے میں یہاں اس آیہ کریمہ میں منع کیا جا رہا ہے، وہ برا گمان ہے اور وہ سوء ظن ہے، اور اس کے مقابلے میں حسن ظن ہے کہ جس کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے کہ مومن کے بارے میں حسن ظن کو اپنانا چاہیے اور حسن ظن کو اختیار کرنا چاہیے۔ سوء ظن یعنی اپنے برادر مومن کے بارے میں بدگمانی سے کام نہیں لینا چاہیے، اپنے برادر مومن کے بارے میں بدگمانی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ اور دین مبین اسلام نے اسلامی معاشرے کی اور بشریت کی اخلاقی تربیت کے لیے اور انسان ساز تعلیمات میں سختی سے بہت ساری چیزوں سے منع فرمایا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے بدگمانی ہے۔ یہ معاشرے کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے اور آئیڈیل معاشرہ تشکیل دینے کے لیے جو چیزیں دین مبین اسلام میں بیان کی گئی ہیں، ان میں جس پر انتہائی جو ہے وہ دقت اور انتہائی اس کی پاسداری کرنے کی بات کی گئی ہے، وہ یہی ہے کہ برے گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بہت سی روایات منقول ہیں اس باب میں بھی، دیگر ابواب میں یقیناً ہیں، اور اس باب میں بھی بہت ساری روایات ہیں جو ذکر کی گئی ہیں اور بیان۔ مستدرک الوسائل میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے کہ جس میں اس روایت کے مطابق آپ فرماتے ہیں، تم ظن سے، گمان سے بچا کرو، کیونکہ یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات کرنے والا ہے۔ برے گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نورانی سیرت اور اقوال کا جائزہ لیں تو مولا امیر کائنات سے بھی اس حوالے سے روایات موجود ہیں، اور ایک منقول روایت میں ملتا ہے کہ مجالسۃ الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار، بہت قابل غور روایت ہے، اور ایک تو برے گمان سے بچنے کی ہدایت اور رہنمائی اس حدیث میں، منقول حدیث میں موجود ہے، اور دوسرا کن لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست اور دوستی کا رابطہ اور تعلق ہونا چاہیے، اس کی طرف رہنمائی امیر کائنات اس منقول فرمان میں کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ برے لوگوں کی ہم نشینی، برے لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کرنا اور برے لوگوں کے ساتھ دوستی بنانا، یہ اچھے لوگوں سے بدگمانی کا سبب بن جاتا ہے۔ بدگمانی، آپ برے لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کریں گے تو بدگمانی کا امکان بڑھ جائے گا، بدگمانی، برے خیالات،
برا گمان کہ یہ جب اس کی نشست و برخاست چونکہ برے لوگوں کے ساتھ ہے تو یہ خود بھی انہی جیسا فرد ہے اور انہی کی طرح کی عادات و صفات رکھنے والا بندہ ہے۔ بدگمانی یقیناً بہت بری چیز ہے اور اس کو منع فرمایا ہے اور شدت اور سختی سے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مومن بھائی کے بارے میں اپنے دل میں بدگمانی کو جگہ دے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ معصوم سے مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک فرمان منقول ہے، اذا اتہم المؤمن اخاہ، جب بھی کوئی مومن اپنے برادر مومن پر تہمت لگاتا ہے اور بدگمانی کی تہمت، یعنی پہلے بدگمانی کرتا ہے، اس کے بارے میں اپنے دل میں برا خیال اور برا گمان لاتا ہے، اور یہ برا خیال اور برا گمان باعث بنتا ہے کہ یہ اس پر تہمت لگانے کے مرحلے پہ آ جاتا ہے۔ پہلے بدگمانی کو جگہ دی ہے اور بدگمانی کو جگہ دینے کے بعد اب آگے بڑھا اور اس پر تہمت لگانے کا مرحلہ آ گیا۔ جب مومن اپنے برادر مومن پر بدگمانی کر کے تہمت لگاتا ہے تو ایمان اس کے دل سے اس طرح پگھل جاتا ہے جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، پانی سے نمک پگھل جاتا ہے، اسی طرح اس فرد کا ایمان پگھل جاتا ہے جو پہلے مومن کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے اور بدگمانی کرنے کے بعد اس برادر مومن پر تہمت لگاتا ہے۔ اور مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور فرمان اس حوالے سے منقول ہے کہ ضع امر اخیک علی احسنہ، ضع امر اخیک علی احسنہ حتی یأتیک ما یغلبک منہ، یہ اپنے بھائی کے معاملے کو کس پر حمل کرو؟ اپنے بھائی کے معاملے کو بہتر صورت پر حمل کرو، اپنے بھائی کے معاملے کو بہتر صورت پر حمل کرو، اس بہتری کے خلاف دلیل آنے تک، یعنی جب تک آپ کو اس حسن ظن اور بہتری کے خلاف کوئی دلیل میسر نہیں آتی تب تک آپ کا اسلامی وظیفہ یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کے معاملات کو بہتری پر حمل کریں اور اس کے بارے میں برے گمان کو دل میں جگہ نہ دیں۔ یہ قابل غور ہے۔ ذا امر اخیکا، قرار دو اپنے بھائی کے معاملات کو، اس کے بارے میں اپنے گمان کو قرار دو، بہتری پر حمل کرو۔ انتہائی قابل غور ہے کہ اس سے مومن کا مومن بھائی سے تعلق اور مومن کا اپنے مومن بھائی سے رابطہ، اس کی وضاحت ہمارے سامنے معصوم کے اس فرمان میں کی جا رہی ہے۔ جی، اس حدیث کا، منقول حدیث کا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ معصوم سے منقول حدیث ہے اور اس میں مومن بھائی کے ساتھ تعلق کی بہتر صورت کیا ہے اس کو معصوم ارشاد فرما رہے ہیں۔ ذا امر اخیک علی احسنہ حتی یأتیک ما یغلبک منہ ولا تظنن بکلمۃ خرجت من اخیک سوءا وانت تجد لها فی الخیر محملا، اپنے بھائی کے معاملے کو بہتر صورت پر حمل کرو، اس بہتری کے خلاف دلیل آنے تک۔ اپنے بھائی کے منہ سے نکلے ہوئے جملے کے بارے میں اس وقت تک بدگمانی نہ کرو جب تک اس کے لیے بہتر صورت پر محمول کرنا امکان رکھتا ہو، جب تک ممکن ہے کہ اس کو بہتری پر حمل کیا جا سکے اس کو بہتری پر حمل کرو۔ بس اسلامی تعلیمات میں حسن ظن بنیادی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے اپنے برادر مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنا اور حسن ظن رکھنا یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور دوسروں کے بارے میں اگر ہم حسن ظن رکھتے ہیں تو یہ انسان کے باطن کے پاکیزہ ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ یہ پاک طینت فرد ہے، اس کا باطن
پاک ہے کہ جو دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے. اور یہ حسن ظن اچھی سوچ کی دلیل ہے، اچھی خصلت کا مالک ہونے کی دلیل ہے، اور علامت ہے کہ جو حسن ظن رکھتا ہے دوسرے مومن بھائی کے بارے میں یہ اچھی خصلت کا حامل ہے. چنانچہ سرور کائنات سے اس حوالے سے ایک روایت منقول ہے کہ اپنے بھائیوں کے بارے میں حسن ظن رکھو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس سے دلوں کی صفائی اور طبیعت میں نمو آ جاتی ہے. حسن ظن کرنے سے یہ فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے. اور سرور کائنات صلوات اللہ وسلم علیہ کے بعد مولا امیر کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اسی حوالے سے روایت منقول ہے کہ حسن الظن من افضل السجایا و اجزل العطایا. حسن ظن افضل ترین خصلت ہے اور وافر ترین عنایت ہے، یعنی اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہے اس فرد پر. اللہ کی عنایات اس کے شامل حال ہیں جو اپنے برادر مومن کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے. انتہائی قابل غور روایات ہیں جو حسن ظن کے حوالے سے ہمیں منابع روائی اور منابع حدیثی میں ملتی ہیں. اس کے بعد ارشاد ہوا اس آیت میں کہ ان بعض الظن اثم، ان بعض الظن اثم، بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. یعنی اگر پہلے مرحلے پر کوئی انسان اپنے برادر مومن کے بارے میں برا گمان اپنے دل میں اس کو جگہ دیتا ہے اور پھر اگلے مرحلے میں اس بدگمانی پر اثر مرتب کرتا ہے، ترتیب اثر دیتا ہے، اور اس بدگمانی کی بنیاد پر کسی مومن پر الزام لگاتا ہے. پہلے مرحلے پر بدگمانی ہے، بدگمانی کا یہ مرحلہ طے کرتا ہے. اسی لیے پہلی جو روایات بیان کی، حدیث بیان کی، اس میں کہا ہے اسی سے اپنے آپ کو بچاؤ. جو بدگمانی سے بچے گا، حسن ظن اپنائے گا، تو یہ اس کے نیک تینت اور پاک تینت ہونے کی دلیل ہے. اب آگے کیا کہ بدگمانی کرتا ہے اور بدگمانی پر پھر ترتیب اثر دیتا ہے، اثر مرتب کرتا ہے. اور وہ اثر کیا ہے کہ وہ بدگمانی کی وجہ سے اپنے برادر مومن پر تہمت اور الزام لگاتا ہے. تو یہ بدگمانی کی وجہ سے الزام لگانا یہ اپنی جگہ پر گناہ ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے کہ جو کسی کے سخت جانی دشمن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے. اب یہ کوئی دوسرا شخص جو ہے جس کا وہ دشمن ہے، جس سے یہ باتیں کر رہا ہے، وہ یہ گمان کرتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ میرا دشمن ہے اور وہ میرا دشمن ظاہر ہے میرے خلاف باتیں کرے گا، اور جہاں پر میرے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں وہاں پر یہ بیٹھ کر میرے خلاف باتوں کو سن رہا ہے. اور پھر یہ گمان دل میں جگہ دینا اور اس کی بنیاد پر اس سے معاملہ کرنا، اس کو گناہ قرار دیا گیا ہے، یہ درست نہیں ہے. پھر آیہ کریمہ آگے بڑھی اور ارشاد ہوا وَلَا تَجَسَّسُوا، دوسروں کے راز جاننے کی کوشش نہ کرو، دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگے رہو. دوسروں کے عیوب جاننے اور ان کے نجی معاملات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی شرعاً ممانعت ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں بعض افراد ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ ان کا صرف اس تجسس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے. دنیا جہان کی معلومات اس تجسس کے ذریعے وہ لیتے پھرتے ہیں اور نظر آتے ہیں کہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہ معلومات لیتے ہیں، پوچھتے ہیں، ٹوہ میں پڑے رہتے ہیں، نجی زندگی کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں، فردی معاملات کے جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کی معلومات لیتے پھرتے ہیں. شرعی طور پر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. انسان کے نجی جو معاملات ہیں اس پر پردہ پڑا ہوا ہے، اس پر پردہ ہے، اور اس پردے کو یہ جو تجسس کرتا ہے اور ٹوہ میں لگا رہتا ہے اور معلومات لینے کی کوشش کرتا ہے، اس پردے کو چاک کرنے کی حقیقت میں یہ کوشش کر رہا ہے. اور یہ اس کے پردے کو چاک کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے، شریعت کی نظر میں اور قرآن کی نظر میں یہ کوشش جرم ہے. کسی کے معاملات کی جستجو کرنا یا تجسس کرنا اور اس کی ٹوہ میں لگا رہنا
یہ جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تجسس سے لوگوں کا جو راز ہے جس پر پردہ پڑا ہوا ہے وہ فاش ہوگا اور ان کا وقار جو ہے وہ مجروح ہوگا۔ خود خداوند متعال ستار العیوب ہے، اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، اور اپنے بندوں کو بھی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کی پردہ پوشی کرو اور لوگوں کے راز فاش نہ کرو، اور لوگوں کی نجی زندگی میں تمہیں دخالت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ البتہ پھر یہاں بھی یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو کسی ایک فرد سے متعلق نہیں ہے، یا کسی ایک خاندان کے نجی معاملات سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ پورے اسلامی معاشرے سے ایک متعلق مسئلہ ہے، اور کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مملکت اسلامی اور ریاست اسلامی کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ ظاہر تجسس کرنے کی گنجائش موجود ہے، اور تجسس کیا جا سکتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ تجسس کیا جا سکتا ہے، بلکہ تجسس کرنا اس صورت میں لازم اور ضروری بھی ہو جائے گا کہ جہاں پر مملکت اسلامی کا مسئلہ ہے یا کسی ایک فرد اور کسی ایک خاندان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ معاشرے کے ساتھ مربوط مسئلہ ہے، تو یہ اس سے مستثنا ہے۔ اب لوگوں کے رازوں کی ٹوہ میں لگا رہنا، لوگوں کے معاملات کی جستجو میں پڑا رہنا، اور یہ ناجائز ہے اور یہ حرام ہے، یہ آیت کریمہ اس کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ آیت سے اگر آگے بڑھیں تو متعدد احادیث بھی ایسی، روایات بھی ایسی موجود ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ جستجو کرنا، تجسس کرنا اور لوگوں کے نجی معاملات میں قرید کرنا اور ٹٹولنا انہیں اور ٹوہ میں لگے رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حوالے سے بھی ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے، منقول روایت موجود ہے کہ جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ من اطلع فی بیت جارہ، من اطلع فی بیت جارہ فنظر الی عورت رجل او شعر امرأة او شیء من جسدها کان حقیقا علی اللہ ان یدخلہ النار مع المنافقین الذین کانوا یبحثون عورات المسلمین فی الدنیا۔ انتہائی قابل غور منقول حدیث مبارک پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اگر کوئی مرد، اگر کوئی شخص، اگر کوئی فرد اپنے ہمسائے کے گھر جھانکتا ہے اور کسی مرد کے راز یا عورت کے بارے میں تجسس کرتا ہے اور اس کی نظر کسی عورت پر پڑتی ہے، تو اللہ اسے جہنم میں داخل کر سکتا ہے ان منافقوں کے ساتھ جو دنیا میں مسلمانوں کے رازوں کی ٹوہ میں لگے رہتے تھے۔ دو چیزیں ثابت ہو گئیں، ایک جو اپنے ہمسائے کے اسرار کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال سکتا ہے، ایک بات یہ اس حدیث سے پتہ چلی۔ دوسری بات، جو رازوں کو ٹٹولتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ اسے منافقوں کے ساتھ جو ہے، یعنی جس طرح منافق ہے راز ٹٹولتے ہیں، یہ بھی منافقوں والا کام کر رہا ہے، اس کا یہ عمل بھی منافقوں والا عمل ہے، وہ مسلمانوں کے راز ٹٹولتے تھے، یہ بھی کسی مسلمان کے، کسی مومن کے، کسی پڑوسی کے رازوں کی ٹوہ میں لگا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت اسے جہنم میں داخل کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ مولا امیر کائنات سے ایک فرمان یہاں پر منقول ہے کہ جو بھی لوگوں کے راز ٹٹولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا راز فاش کرے گا۔ لوگوں کے راز ٹٹولنے والا، تجسس میں لگا رہنے والا اور اس بری خصلت میں مبتلا رہنے والا، وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ اس کے راز کو فاش کرے گا۔ اس کے بعد آیہ کریمہ میں ارشاد ہوا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، عرض ہوا کہ
تین بنیادی صفات کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے. گزشتہ آیت میں 3 کی طرف اور اس آیت میں بھی 3 چیزوں کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے کہ ان سے اپنے آپ کو بچائیں مسلمان. تم میں سے کوئی بھی دوسرے کی غیبت نہ کرے. اور غیبت کے بارے میں ظاہر ہے غیبت کی تعریف کیا ہے اور غیبت کسے کہا جاتا ہے. روایت منقول ہے اور سرور کائنات صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے منقول ہے. فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے. فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ایسی باتوں کے ساتھ ذکر کرے جو باتیں اسے ناپسند ہیں، جن کو وہ سنتا ہے تو اسے ناگوار گزرتی ہیں. اگر ایسی باتیں تو اپنے بھائی کے بارے میں کرے گا تو نے اس اپنے بھائی کی غیبت کی ہے. یعنی غیبت یہ ہے کہ انسان کسی مومن بھائی کے ایسے راز کو فاش کرے یا ایسے عیب کا تذکرہ کرے جن کا ذکر کیا جانا، جن کا تذکرہ کرنا اس برادر مومن کو پسند نہیں ہے، تو یہ اس کی غیبت کر رہا ہے. غیبت سے انسان کا وقار مجروح ہوتا ہے اور ہر شخص کی زندگی میں ناہمواریاں تو ہیں اور اپس اینڈ ڈاؤنز ہر شخص کی زندگی میں موجود ہیں، اور پھر انسان سے لغزشیں بھی سرزد ہوتی ہیں. انسان جائز الخطا ہے، معصوم نہیں ہے. معصوم وہی ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے معصوم قرار دیا ہے، اور ہر انسان کی زندگی میں یہ امکان ہے کہ اس سے لغزشیں اور خطائیں سرزد ہوں، اور ایسی لغزشیں اور خطائیں اس سے سرزد ہوں کہ جس سے اس کا اللہ آگاہ ہے. اللہ کے علاوہ یا خود اس کے علاوہ کوئی ان لغزشوں سے آگاہ نہیں ہے، صرف اس کا مہربان اللہ ان سے آگاہ ہے. رب کی یہ مہربانی ہے، رب کا یہ لطف اور کرم ہے کہ وہ خود ستار العیوب ہے. وہ لوگوں کی، اپنی مخلوق کی لغزشوں اور خامیوں پر پردہ ڈالنے والا ہے. لہٰذا چونکہ خود ستار العیوب ہے تو اپنے بندوں سے بھی یہ کہتا ہے کہ دوسروں کے عیوب کو فاش کرنے اور برملا کرنے سے اجتناب کریں، دوسروں کے عیوب کو برملا نہ کریں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ذر نے پوچھا تھا منقول روایت کے مطابق کہ غیبت کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، غیبت کی حدود کیا ہے. تو اس روایت کے مطابق سرور کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا تذکرہ ایسی بات کے ذریعے کرے کہ جو اس کو ناگوار گزرتی ہے، جسے وہ اچھا نہیں سمجھتا. حضرت ابو ذر نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر وہ بات اس میں موجود بھی ہے پھر بھی میں اس کو ذکر کرتا ہوں اور وہ اسے ناپسند ہے تو اس کو بھی غیبت میں شامل کیا جائے گا؟ سرور کائنات صلوات اللہ وسلم علیہ نے ارشاد فرمایا اگر وہ بات موجود ہے تو یہ غیبت ہے، لیکن اگر تو ایک ایسی بات کا تذکرہ کر یا کوئی ایسی بات کا تذکرہ کوئی شخص کرتا ہے جو سرے سے اس میں موجود نہیں ہے تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ تہمت اور بہتان ہے. غیبت کہتے ہی اس کو ہیں کہ اس میں ایک بات موجود ہے، اس کا تذکرہ تو کرتا ہے لیکن وہ اسے ناپسند کرتا ہے. لیکن ایک ایسی چیز کہ جو اس میں موجود نہیں ہے اس کا تذکرہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو بہتان قرار دیا گیا ہے. آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جو نقص کسی انسان میں، جو کمزوری اور خامی کسی انسان میں موجود ہے، اس کو اگر یاد کیا جائے، اس کو اگر بیان کیا جائے تو یہ غیبت ہے. یعنی ایسی خامی، ایسی غلطی کوتاہی جو اس سے سرزد ہوئی ہے، دوسروں کو معلوم نہیں ہے، آپ اس کو بیان کرتے ہیں، آپ اس کا راز فاش کرتے ہیں، اس سے اس کا وقار مجروح ہوتا ہے تو یہ غیبت کے باب میں چلا جائے گا. لیکن نقص اگر ایسا ہے جو راز نہیں ہے، مثلا کوئی لنگڑا ہے، مثلا یہ کہنا کوئی اندھا ہے، مثلا کو کہنا یہ بہرا ہے، تو یہ پھر کس باب میں چلا جائے گا؟ یہ اس کی توہین اور تذلیل کے باب میں چلا جائے گا. اسے توہین اور تذلیل جو ہے وہ قرار دیا جائے گا. لہذا صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول روایت ہے کہ مومن کے بارے میں، مومن کے مقام اور مرتبے کے بارے میں اللہ کے نزدیک زمین میں 5 حرمتیں ہیں، 5 چیزیں ہیں جو انتہائی احترام رکھتی ہیں اللہ کی نگاہ میں. ایک رسول اللہ کی حرمت ہے سب سے پہلے، پھر آل رسول
صلوات اللہ وسلامہ علیہم، ان کی حرمت ہے، اور پھر کتاب اللہ کی حرمت ہے، اور پھر کعبہ کی حرمت ہے، اور اس کے بعد مومن کی حرمت اور احترام ہے۔ یہ مومن کی حرمت انتہائی قابل غور مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد آیت آگے بڑھ کر یہ جملہ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ غیبت اس حد تک ناپسندیدہ عمل ہے کہ، اور یہ گناہ کبیرہ اور اہانت مومن ہے، جس طرح اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ مردہ بھائی کا گوشت کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا بھی اسی طرح۔ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، یہ جو تعبیر ہے، یہ اس مرے ہوئے شخص کی انتہا درجے کی اہانت اور توہین ہے۔ اچھا، یہ چونکہ اس کی توہین ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وہ برادر مومن جو غائب ہے، آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، اور اس کی غیبت کی جا رہی ہے، وہ اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، مردے کا گوشت کھانے سے تو تم نفرت کرتے ہو، یہ چونکہ تمہارے محسوسات میں آ جاتا ہے، لیکن انسانی اقدار کیا ہیں ان کو تم محسوس نہیں کرتے، اور انسانی اقدار کی پامالی کو تم ذرا برابر بھی اسے اپنے لیے برا محسوس نہیں کرتے۔ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کو محسوس کرتے ہو، برا سمجھتے ہو، سوچتے بھی نہیں ہو، چونکہ یہ محسوسات میں سے ہے، لیکن برادر مومن کی غیبت کر کے اس کے وقار کو مجروح کرنا اور اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا، اس کو ذرا برابر بھی اہمیت نہیں دیتے ہو اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہو۔ البتہ یہاں پر ایک بات، جس طرح ہم نے عرض کیا کہ حسن ظن ہے اور اچھا گمان ہے اور برا گمان ہے، اور اس سے مستثنا بھی چیزیں موجود ہیں، کچھ ظنون کو مستثنا، کچھ گمانوں کو مستثنا کیا گیا ہے۔ غیبت کے مقامات بھی کچھ ایسے ہیں، فقہ میں بیان کیے گئے ہیں، فقہاء نے ذکر فرمائے ہیں کہ جہاں پر غیبت کرنا حرام نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص جو ہے بطور آشکار فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے، فاسق ہے، وہ کسی سے گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتے ہوئے اس کو شرم بھی محسوس نہیں ہوتی، معصیت کرتا ہے، اللہ نے اس کا جو وقار رکھا ہے، جو عزت نفس رکھی ہے، اس کی پامالی پر راضی ہے، خود گناہ کرتا ہے، علل اعلان گناہ کرتا ہے، ڈھکا چھپا گناہ نہیں کرتا۔ لہذا جو خود سے فاش ہے، خود سے اپنے آپ کو اس نے سب کے سامنے برے کے طور پر پیش کیا ہوا ہے، معصیت کار کے طور پہ پیش کیا ہوا ہے، تو اس کی کوئی حرمت نہیں ہے، چونکہ خود اپنی حرمت کو پامال کر رہا ہے۔ لہذا معصوم سے منقول روایت میں ملتا ہے کہ جب فاسق اپنے فسق کا کھلے بندوں ارتکاب کرتا ہے تو نہ تو اس کی کوئی حرمت ہے اور نہ ہی اس کی غیبت کرنا حرام ہے۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جو مومن ہے اور اپنے اس حرمت کی پاسداری کرتا ہے، لغزش اس سے ہو گئی، خطا اس سے ہو گئی، تو وہ توبہ کرتا ہے۔ اس کی غیبت، فاسق کی علناً گناہ، بطور علنی گناہ کرنے والے کی غیبت کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 2، ظالم، جو شخص ظلم کرتا ہے، تو مظلوم کے لیے، جس پر ظلم ہوا ہے، جائز ہے کہ اپنی مظلومیت کو بیان کرتے ہوئے اس ظالم کی برائی کرے، یہاں غیبت حرام نہیں ہوگی۔ سورہ نساء میں ارشاد ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کی برملا برائی کرے مگر یہ کہ کوئی مظلوم واقع ہوا ہو، اس پر ظلم ہوا ہے تو وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کر رہا ہے اور ظالم کی بدگوئی کر رہا ہے، ظالم کے عیوب کو بیان کر رہا ہے، تو یہاں اس کو غیبت، اس کی اجازت موجود ہے۔ نمبر 3، مشورے کے مرحلے پر اس کی کیا وضاحت ہے؟ مثلا کوئی شخص جو ہے وہ کسی سے مشورہ کرتا ہے کہ فلاں شخص رشتہ لے کر ہمارے گھر آیا ہے اور وہ رشتہ مانگنے آیا ہے، یا کسی اور معاملے میں وہ آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے، تو یہاں اس کو دھوکے سے بچانے کے لیے اس کو صحیح مشورہ دینا ضروری ہے تاکہ وہ دھوکے سے بچ جائے۔ یہ برادر مومن ہے اور آپ سے مشورہ لے رہا ہے، اس کو دھوکے سے بچانے کے لیے آپ اس کو مشورہ دے سکتے ہیں، اور ان عیوب اور نقائص کا تذکرہ یہاں کیا جا سکتا ہے جس میں وہ شخص جس کے بارے میں مشورہ کیا جا رہا ہے وہ مبتلا ہے، تاکہ یہ برادر مومن اس دھوکے میں نہ آئے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے، یعنی امانت داری سے مشورہ دے کہ اس شخص میں یہ خامیاں اور یہ غلطیاں موجود ہیں۔
اس کے بعد ایک اور چیز، گواہی میں جرح کا حق موجود ہے کہ گواہ اگر عادل نہیں ہے اور گواہی دینے والا وہ صفت عدالت نہیں رکھتا تو عدالت کے جو منافات، عدالت سے منافات رکھنے والے جو باتیں ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ جا سکتا ہے، تاکہ یہاں بھی حق ضائع نہ ہو۔ اسی طرح اگر راوی پر جرح کیا جا رہا ہے، جرح کی جا رہی ہے اور اس کے ثقہ ہونے یا ثقہ نہ ہونے کی بات کی جا رہی ہے، تو اگر وہ ثقہ نہیں ہے یہ ثابت کرنا ہے، اور وہاں پر وہ چیزیں ذکر کی جاتی ہیں کہ جو ثقہ ہونے سے منافات رکھتی ہیں اور اس میں پائی جاتی ہیں، تو یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ اس کو مستثنی قرار دیا گیا ہے، اور یہاں پر بھی غیبت کے لیے جو ہے وہ حکم نہیں ہے کہ جو غیبت کی حرمت کا حکم پہلے بیان کیا گیا ہے۔ مومنین کرام، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ 2 آیات کریمہ جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئیں، گزشتہ آیت نمبر 11 کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور ابھی آج آپ کی خدمت میں آیت نمبر 12 کے حوالے سے کچھ مطالب کو ذکر کیا۔ ان 2 آیات کریمہ میں 6 ایسی بری عادات اور بری خصلتوں کا تذکرہ ملتا ہے جنہیں قرآن کریم نے منع فرمایا ہے، جن سے قرآن کریم نے روکا ہے۔ آیت نمبر 11 میں تمسخر اور مسخرہ اڑانے سے منع کیا ہے، اہانت کرنے سے منع کیا ہے، اور برے ناموں سے یاد کرنے سے، برے لقب سے یاد کرنے سے منع کیا ہے اور روکا ہے۔ جبکہ آیت نمبر 12 میں بدگمانی سے منع کیا ہے، تجسس سے منع کیا ہے، اور غیبت کرنے سے منع کیا ہے اور روکا ہے۔ یہ 6 کی 6 خصلتیں اور بری خصلتیں جن کو ان 2 آیات میں ذکر کیا گیا اور ان کو روکا گیا، یہ برادری اور اخوت کے تعلق کے لیے زہر قاتل ہیں۔ ان سے برادری اور اخوت کا تعلق جو ہے وہ ٹوٹتا ہے، دوستی اور محبت کا رشتہ ختم ہوتا ہے، بلکہ اس کی جگہ نفرت اور کدورت جو ہے وہ مسلمانوں اور مومنوں کے درمیان آ جاتی ہے۔ قرآن نے یہ کہا کہ مسلمان ایک امت ہیں، ایک ملت ہیں، اور لیکن اگر یہ مسلمان قرآنی دستورات پر عمل نہیں کریں گے تو یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ متفرق ہو جائیں گے، پراکندہ ہو جائیں گے۔ اور قرآنی دستورات کیا ہیں؟ ان 2 آیات میں یہ 6 دستورات کو ذکر کیا گیا۔ یہاں آخری نقطے کے طور پر اس آیت کریمہ سورہ حجرات کی 12 نمبر آیت کو ہم نتیجے تک پہنچانے کے لیے عرض کریں گے کہ گزشتہ جو آیت تھی 11 نمبر آیت، اس آیت کے آخر میں 3 صفات کو ذکر کیا تھا، بری صفات کو، بری خصلتوں کو، تمسخر، اہانت اور برے لقب سے یاد کرنا۔ 11 نمبر آیت میں ان 3 چیزوں کو ذکر کیا، اور آخر میں فرمایا وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرے گا اس کا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ آیا اگر مسلمان توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی یا توبہ قبول نہیں ہوگی؟ اس 12ویں آیت میں، اس 12ویں آیت کے آخر میں اللہ رب العزت 11ویں آیت کے آخر میں کیا کہا؟ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرے گا اس کا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ سورہ حجرات کی 11 نمبر آیت کے آخر میں یہ کہا۔ اب وہاں پر یہ جملہ اور یہاں 3 مزید خصلتیں بری بیان کی، اور اس کے آخر میں کیا کہا؟ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ یہاں ایک امید کی کرن مسلمانوں اور مومنوں کے سامنے روشن رکھی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ تقوی خداوندی اختیار کرو، اور خدا جو ہے وہ تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے، خدا کی رحمت بھی ہے اور رحمت واسعہ ہے، اور خدا توبہ قبول کرنے والا بھی ہے۔ مسلمان اگر اپنی غلطیوں، اپنی خامیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے گناہوں، معصیت سے توبہ کر لے تو امید باقی ہے، امید باقی ہے، اور بازگشت اور واپس پلٹنے کا راستہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے، توبہ کا راستہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ چونکہ توبہ کے لیے 2 بنیادی رکن ہیں، توبہ کے لیے 2 بنیادی رکن ہونے چاہیے، ایک توبہ کرنے والا
اور دوسرا توبہ کو قبول کرنے والا. ایک اپنی غلطیوں اور لغزشوں پر استغفار کرنے والا، دوسرا اس استغفار کو قبول کرنے والا. یہ دو چیزیں توبہ میں ضروری ہے. لیکن اس کا یہ کس بات پر موقوف ہے توبہ؟ یہ چاہیے تو دو چیزیں، لیکن یہ کس بات پر توقف رکھتی ہے توبہ؟ یہ اس بات پر موقوف ہے کہ توبہ کرنے والا توبہ کے لیے آگے بڑھے، قدم آگے بڑھائے. توبہ وجہ چونکہ خدا تو ہمیشہ توبہ قبول کرنے والا ہے. جو دو چیزوں میں سے ایک چیز یعنی خدا توبہ قبول کرنے والا ہے یہ تو مسلم ہے، خدا نے اپنی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں. بس ایک چیز ہے، وہ اپنے گناہوں، اپنی خامیوں، اپنی لغزشوں پر نادم ہو جائے، پشیمان ہو جائے اور بازگشت کا ارادہ فرمائے اور خدا کے در پر اور خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کر دے. خدا توبہ کے قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور خدا کی رحمت جو ہے رحمت واسعہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور تعلیمات قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے اور دامن اہل بیت سے متمسک ہونے اور سیرت محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا مطالعہ کرنے اور اس سیرت سے، نورانی سیرت سے اپنی زندگی میں نورانیت لانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ سورہ حجرات کی 13 نمبر آیت کے حوالے سے اگلی نشست اور اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.